السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ اللہ رب العالمین کی ہی عبادت اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا، یہ بات سمجھنا، اس کو ماننا اور پوری زندگی اس پر قائم رہنا، یہ وہ سب سے بڑی بنیادی چیز ہے جس پر اللہ رب العالمین دوزخ کو اور جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، ان اللہ قد حرم علی النار من قال لا الہ الا اللہ یبتغی بذالک وجہ اللہ۔ یقیناً اللہ رب العالمین نے حرام کر دیا ہے جہنم پر، جہنم کی آگ پر، دوزخ پر اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا، یبتغی بذالک وجہ اللہ، اور وہ اس کے ساتھ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی چاہتا تھا۔ اللہ کی خوشنودی اور رضامندی تبھی چاہی جا سکتی ہے اس سے جب وہ لا الہ الا اللہ کو کہے، اس کے معنی کو سمجھے اور اس کو دل و جان سے تسلیم کرے اور ساری زندگی اس پر قائم رہے، تو اللہ رب العالمین کہ آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے نکلے ہوئے سچے لفظ ہیں، پروردگار اس بندے کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ پر حرام کر دے گا۔ تو جس چیز کو اپنانے سے بندہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ پر حرام ہو جائے، جہنم کی آگ میں جا ہی نہ سکے، کیا وہ انسانوں کی زندگی میں کوئی معمولی اہمیت اور معمولی قیمت کی چیز ہو سکتی ہے؟ آخرت میں ایک انسان کی نجات کی سب سے بڑی، سب سے پہلی اور سب سے بنیادی بنیاد ہی یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے۔ اگر اللہ کی عبادت میں ایک ذرہ کے برابر اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک بنا دیا تو عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی، اور جب عبادت صرف اللہ کی نہیں رہے گی تو پھر جنت ایسا کرنے والے، اللہ کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کرنے والے پر جنت حرام ہو جائے گی۔ وقال المسیح یا بنی اسرائیل لَاعْبُدُوا اللَّهَ ربی وربکم، اور مسیح علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اے قوم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ اور انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرایا اس کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی، اللہ رب العالمین نے جنت ایسے انسان پر حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اگر توحید پر قائم ہے، صرف اللہ کی عبادت پر قائم ہے، تو دوزخ اس انسان پر حرام ہے، اور اگر ایک ذرہ برابر اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک بنا لیا تو ایسے انسان، اور اسی پر مر گیا، توبہ نہ کی، تو ایسے انسان پر جنت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر اعلان کر دیا کہ ایسے انسان پر جنت حرام ہے۔ پروردگار ہر گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک واحد ایسا گناہ ہے چاہے وہ ایک ذرے کے برابر ہو، اللہ رب العالمین اس کو کبھی معاف نہیں کرنا۔ یہ بھی اعلان اللہ نے قرآن مجید میں کر رکھا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ رب العالمین ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اللہ کی عبادت میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہیں پروردگار ان کو معاف کر سکتا ہے، لیکن رب العالمین نے شرک کو معاف کرنا ہی نہیں۔ اور جو اللہ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کی عبادت میں شریک کرتا ہے، فقد افتری اثما عظیما، اللہ رب العالمین نے کہا اس نے بہت بڑے گناہ کو گھڑا ہے، بہت بڑا گناہ گھڑ لیا اس نے۔ ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا مبینا۔ جو اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے گا یقیناً وہ کھلا گمراہ ہو گیا، جس کی گمراہی میں کوئی ذرہ برابر شک شبہ رہتا ہی نہیں ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے نقل کیا لقمان کو کی وصیت کو، نصیحت کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا،
یہ کائنات کا رب کی زمین پر آسمان کے نیچے سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم۔ اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ایو الذنب اعظم، اے اللہ کے نبی گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ، اعظم اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، جس سے بڑا گناہ رب کی زمین پر ہو ہی نہیں سکتا، وہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، تو اللہ رب العالمین کا کوئی شریک بنا ڈالے، اللہ کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے کسی کو شریک کر لے، اس کی عبادت میں کسی کو شریک بنا لے، حالانکہ تیرا خالق رب العالمین ہے، رازق رب العالمین ہے، مالک رب العالمین ہے، پالنہار رب العالمین ہے، اور تو اس کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے محتاج لوگوں کو شریک بنا دے، یہ سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ۔ اور ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں ان گناہوں کی خبر نہ دوں جو سب سے بڑے گناہ ہیں، الا اخبرکم بے اکبر الکبائر، جو کبیرے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے کبائر ہیں، کہ میں ان گناہوں کی خبر نہ دوں آپ کو؟ تو صحابہ نے کہا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے نبی، ہمیں تو گناہوں کی شامت کا علم ہے، ہمیں پتہ ہے گناہوں کا دنیا میں بھی شدید ترین وبال ہے اور آخرت میں بھی سخت ترین سزا ہے، تو ہم تو بچنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ چلے گا گناہوں سے جو بڑے کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے کبیرے ہیں، تو ہم تو بچیں گے ان سے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 گناہ اس حدیث میں ذکر کیے، ان میں سے سب سے پہلا جو ذکر کیا آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کی مخلوقات میں سے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ اکبر الکبائر میں سے، جو کبیرے گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے ہیں، ان میں سے سب سے پہلے نمبر پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو ذکر کیا۔ تو ایک ذرہ برابر بھی اگر اللہ کی عبادت میں شرک ہو گیا تو پھر جنت بھی حرام ہو جائے گی، نجات بھی ممکن نہیں ہے، اور سب سے بڑے گناہ کا اور اللہ کی سب سے بڑی بغاوت اور سب سے بڑی رب کی توہین کا بھی ارتکاب ہو جائے گا۔ اور اندازہ لگائیں کہ اس مسئلے کو سمجھنا، اس بات کو سمجھنا ایک کلمہ پڑھنے والے کے لیے کتنی اہمیت کا حامل ہوگا کہ وہ اس بڑے سے بڑے گناہ اکبر الکبائر سے، اور جس سے بڑا گناہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بیان ہی نہیں کیا، اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ کتنا ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اللہ کی عبادت میں کہیں اسے شرک نہ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم یہ سمجھیں گے آنے والے کلپس میں کہ اللہ کی عبادت میں شرک کیسے ہوتا ہے، اور عبادت صرف اللہ کی کا مطلب کیا ہے۔